ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محی الدین کنگن پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آج پہلی مرتبہ خطیب اسلام مولانا اعجاز دانش صاحب دی دعوت اور بڑی محبت اور پیار والے بھائی ابراہیم صاحب دی شادی دے موقع تے حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے، اور میرے ذمے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا پاکیزہ اور مقدس عنوان لگایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے تو بعد مفسر خطاب میرے فاضل بھائی خطیب پاکستان حافظ عثمان فیصل الہ آبادی حافظہ اللہ دا ہوئے گا۔ میں بغیر کسی تمہید دے اپنی بات میں شروع کرنا چاہنا۔ ربیع الاول دا اے مہینہ جاری و ساری، اس مہینے دے نال دین اسلام دیاں ساڑھے اکابرین دیاں بڑیاں یاداں وابستہ نے۔ اسلام دی سب تو پہلی مسجد مسجد قباء دی بنیاد بھی اسی مہینے اندر رکھی گئی۔ سب تو پہلا جمعہ 8 ربیع الاول نوں پڑھایا گیا۔ مسجد نبوی دی بنیاد بھی 19 ربیع الاول نوں رکھی گئی۔
اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 53 سالہ زندگی گزارن تو بعد مکہ نو چھوڑیا ہے، ہجرت مدینہ فرمائی ایسے مہینے دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نے۔ ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے مہینے اندر وفات پائی۔ میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی ایسے مہینے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی۔ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دی صلح بھی ایسے مہینے اندر ہوئی، اور میرے پیغمبر دی وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آپ نے اپنے بیٹے نواس حسن نو مخاطب کر کے فرمایا سی، ہاذا ابنی، اے میرا جڑا بیٹا ہے، یصلح عظیمتین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانہ دی 2 بڑیاں جماعتاں اندر صلح کرائے گا۔ اور صلح بھی ایسے مہینے اندر ہوئی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ ایک لمبی فہرست ہے، اگر میں اس طرف جاواں میں 1-2 باتاں کر کے اپنی بات نو آگے چلانا چاہنا۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ ایسے مہینے اندر فوت ہویا، اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایسے مہینے اندر فوت ہوئے، اور اسی طرح قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ایسے مہینے اندر فوت ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایسے مہینے اندر فوت ہوئے۔ اور جڑا میرا عنوان ہے اور جڑا تسی سننا چاہتے ہو، او عظیم پیغمبر، او کریم پیغمبر، او رحیم پیغمبر، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، اطیب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محبت وحی خدا جناب محمد الرسول اللہ۔ اجے سارے نہیں جاگے، آج پتہ چلنا چاہیے کہ تواڈے اس گاؤں دے اندر میں ادنا جے طالب علم دی حاضری ہوئی ہے، اور زندہ دل اور بیدار ہو کے اپنے محبوب دی شان سننا چاہتے نے۔ اور ہر گلیرا رنگو بو دیگر است، وہ ہر بیان را جمال دیگر است۔ پھول سارے ہی سونے ہوندے نے، پھول سارے ہی سونے ہوندے نے، خوشبو اپنی اپنی ہوندی ہے۔ علماء، خطباء، مقررین، واعظین سارے ہی چنگے نے، انداز اپنا اپنا ہوندا ہے۔ ہن بھلا کوئی ضرورت ہے جنی تسی شان سنیے، ود تو ود سنیے۔ اور میرے دوستو، میں بھی اپنا نام نبی پاک دے سنا خانہ وچ لکھان واسطے کھڑا ہویا ہاں، اور میرے دوستو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کراں گا کہ تہاڈا ذوق بھی پورا ہو جائے۔ تھوڑی جی میری بات تسی ٹورنی ہے۔ تقریر مقرر نے کرنی ہوندی ہے، کران والے سامعین ہوندے نے، جی ہے نا؟ یہ تسی میرے نال بول دے رہو گے تو انشاءاللہ کام چلدا رہے گا۔ جے تسی سمن بکمن ہو گئے، چپ ہو گئے، تو پھر بات آگے نہیں چلے گی۔ حضرات توجہ فرمایا جے، میرے پیغمبر دی شان، میرے پیغمبر دا مقام میں تے پورے گاؤں والیاں نو دعوت دینا چاہنا۔ آؤ سنو نبی پاک دی شان، اور دل دیے جڑے مغالتے نے دلاں دے اندر غلط فہمیاں نے دور کر کے جاؤ۔ یہ نبی پاک دی شان نہیں بیان کر دے۔ میں یہ بات کیا نہیں چاہنا وا لوگوں، میرے پیغمبر دی شان دے کیا کہنے۔ میرا اور میری پوری جماعت دا یہ عقیدہ ہے،
کہ ساڈے پیغمبر دی شان علماء دے علم نالوں زیادہ، کہہ دو سبحان اللہ، علماء دے علم نالوں زیادہ، ادباء دے ادب نالوں زیادہ، جمادات و نباتات نالوں زیادہ، ہواواں دے چونکیاں تو زیادہ، تھوڑی کیوں گٹا، ہواواں دے چونکیاں تو زیادہ، زمین دے پہاڑاں تو زیادہ، پہاڑاں دے پتھراں تو زیادہ، پتھراں دے کینکراں تو زیادہ، زمین دے درختاں تو زیادہ، درختاں چے لگیاں ہوئیاں ٹہنیاں تے شاخاں تو زیادہ، شاخاں چے لگے ہوئے پھلاں پھولاں اور پتیاں تو زیادہ، حضرات پانی دے قطرات نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، اگر شان مقام عظمت تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے۔ اور لوگوں سنو، جس طرح میرے اللہ نے انہاں فضاواں دیاں بلندیاں نو آسماناں دے نال سجایا، آسمان دنیا نو ستاریاں نال سجایا، ستاریاں نو سفیدی نال سجایا، سفیدی نو چمک دے نال سجایا، چمک نو دمک دے نال سجایا، اسی طرح میرے اللہ نے اس انسان نو صورت دے نال سجایا، صورت نو سیرت دے نال سجایا، سیرت نو عمل دے نال سجایا، عمل نو اخلاق دے نال سجایا، اخلاق نو ایمان دے نال سجایا، اور ایمان نو میرے اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب دی محبت نال سجایا ہے۔ اور میں دعا کرنا ہر مومن مسلمان دی یہی دعا ہونی چاہیے، عرشاں والے ربا نبی کی محبت صداہر جاں ہو، ایک اتھے ہی رکھنی ہے یار، نبی کی محبت صداہر جاں ہو، لبوں پہ فقط ان کی ہی داستاں ہو، صدا ان کی مدحتی کرتا رہوں میں، اسی سے مزین میرا ہر بیان ہو، اور قیامت کی شدت کا ہو سامنا جب، قیامت کی شدت کا ہو سامنا جب، شفاعت کا سر پہ میرے صاحباں ہو، اور نصیبہ میرا جاگ اٹھے یوں لوگوں، نصیبہ میرا جاگ اٹھے یوں لوگوں، نبی کی محبت کا حاصل نشاں ہو۔ اور 38 سپید دیو دوستو، ایک وقت سی جدو میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھاں چے فوت ہویا ہے، میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو جاری نے، اور میرے دوستو اے او موقع ہوندے نے جدوں بگانے بھی آ کے افسوس کر دینے، تسلیاں دیندے نے، لیکن مکے والیاں نے میرے پیغمبر دے بیٹے دی وفات تے تسلیاں نہیں دیتیاں، افسوس نہیں کیتا، بلکہ انہاں نے ایہو جے جملے بولے جنہاں نے میرے پیغمبر دے غم نو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ آندے نے دی حقیقی اولاد تے دنیا تو چلی گئی ہے، کچھ وقت گزرے گا اے بھی دنیا تو چلا جائے گا، اے دا نام نشان مٹ جائے گا، اے نانو کی پتہ ہے جدا نام اسی مٹانا چاہنے آئیں، او دے نام دے تذکرے تے مشرق چے ہونگے، مغرب چے ہونگے، شمال چے ہونگے، جنوب چے ہونگے، ہواواں چے ہونگے، فضاواں چے ہونگے، عرش تے ہونگے، فرش تے ہونگے، زمین تے ہونگے، آسمان تے ہونگے، عظمت مصطفیٰ سنتے ایمان تازہ ہو جائے۔ اور لوگوں عالم بالا چے تذکرے نے میرے مصطفیٰ دینے، اچھی کہہ دو یار،
دان صاحب کہہ رہے سی میرے جڑے مقتدی نے پنڈ والے بڑے ذوق نال سنن والے نے اجے پورا ذوق سامنے نہیں آیا عالم بالا چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے عالم ارواح چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے عالم دنیا چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے عالم قبر چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے عالم حشر چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے حوض کوثر دے تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے جنت چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے انبیاء دیاں دعاواں چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے انبیاء دیاں بشارتاں چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے حضرات تورات دے اوراق چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے انجیل دے صفحات چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے زبور دی آیتاں چ تذکرے نے میرے مصطفیٰ دے نے ماشاءاللہ جاگ گئے نے ساڑھے بزرگ جاگ گئے نے حضرات توجہ فرمایا جے توجہ جڑی میں بات بیان کرنی چاہنا میں پہلیاں کتاباں دے نام لینے ساریاں دی تفصیل تے اس وقت بیان نہیں ہو سکتی تورات اندر میرے پیغمبر دیاں کئی خوبیاں دا ذکر موجود ہے اور وہی الفاظ مشکات شریف اندر بھی موجود نے آئیے میں جڑی بات انہوں سمجھانا نال چند گلہ میں سمجھانی دی بھی کوشش کرنی ہے انہاں خوبیاں چو میرے پیغمبر دی ایک خوبی سنیا جے دھیان نال ہے فرمایا والا صخابن فی الاسواق ایک باری پھر کہہ دے ہو توجہ توجہ فرمایا ایسا نبی ہوئے گا ایسا رسول ہوئے گا والا صخابن فی الاسواق وہ بازاراں چے اچھی نہیں بولے گا بازاراں چے اچھی شور پائے گا ایک اندی خوبی ہے میرے پیغمبر دی تورات اندر موجود ہے مشکات اندر بھی لفظ موجود نے اور لوگوں ہے ہی تے پیغام مسیح دینے لوگوں آ جاؤ میرے پیغمبر نے جتھے رو حکم فرمایا حکم کرو جنہ تو روکے رک جاؤ میرے مصطفیٰ نے سب تو بدترین جگہ روئے زمین دی بازار نو کیا ہے لہٰذا میرے دوستو آپ ہی فیصلہ کر لو جس جگہ نو میرے پیغمبر نے سب تو بری جگہ کیا ہوئے اس پیغمبر دی آمنتے انہاں بازاراں میں سجایا جائے اور میرے دوستو پھر میرے پیغمبر دی خوبی کی ہے وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ وہ پیغمبر ایسا ہوئے گا جڑا بازاراں چے اچھی شور پائے گا نہیں اچھی رولا پائے گا نہیں پائے گا اور میرے دوستو عظمت مصطفیٰ کوئی یہ نہ سمجھے انہوں نبی پاک دے آن دی خوشی کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا جنہوں آمینہ دے لال علیہ السلام دے آن دی خوشی نہیں ہوتے مسلمان ہی نہیں لیکن اسی یہ بات کہنے لوگوں کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان دی خوشی بھی شریعت دے تابع مسلمان دی غمی بھی شریعت دے تابع میں نے کوئی پوچھے کنگن پوری تینوں نبی پاک علیہ السلام دے آن دی کنی کو خوشی ہے اور میں تے کہا کرنا لوگوں میری خوشی ایک دن دی نہیں 2 دنوں دی نہیں 10 دن دی نہیں مہینے دی نہیں اتنے عظیم پیغمبر آئے اتنے کریم پیغمبر آئے اسی سمجھئے بس ایک دن خوشیاں منائیاں حق ادا ہو گیا اور لوگوں سال دے 12 مہینے خوشیاں دینے 12 مہینے آندے 52 ہفتے خوشیاں دینے 52 ہفتیاں دے 365 دن خوشیاں دینے 365 دن آندے 8760 گھنٹے خوشیاں دینے 8760 گھنٹے آندے 5,25,600 منٹ خوشیاں دینے 5,25,600 منٹاں دے 3,15,36,000 سیکنڈ خوشیاں دینے
اور میرے پیغمبر دی عظمت دے حوالے نال جیڑا بھی شاعر بولیا جے زبان چے بولیا کمال بولیا، کوئی اردو چے بولیا کمال بولیا، کوئی پنجابی چے بولیا کمال بولیا، کوئی عربی چے بولیا کمال بولیا، کوئی فارسی چے بولیا کمال بولیا، کوئی میواتی چے بولیا کمال بولیا۔ ہن میں تہاڈا ذوق دیکھنا چاہنا ہاں، انشاءاللہ تھوڑیاں تھوڑیاں ساریاں زباناں میں تہاڈے سامنے نبی دی شان اندر سناواں گا، جے ایڈوانس سبحان اللہ کہہ دیو تے ایک باری پھر کہہ دیو۔ عربی دا شاعر شعر تے بڑے نے عربی دے، لیکن ایک ایک ہی پڑھاں گے پھر ہی گل بنے گی، پھر ہی جلدی واپس آواں گے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، افلت شمس الاولین و شمسنا افلت، میں انشاءاللہ ترجمہ بھی سمجھان دی کوشش کروں گا۔ افلت شمس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو۔ ایدہ سادہ لفظاں جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے سمجھ آ جائے، معنی اے بندہ ہے، وضاحت تشریح اے بندی ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، گیت نبوت گئی، جناب نوح علیہ السلام آئے، گیت نبوت گئی، حضرت ادریس آئے، گیت نبوت گئی، ابراہیم علیہ السلام آئے، گیت نبوت گئی، حضرت ذبیح اللہ آئے، گیت نبوت گئی، اسحاق علیہ السلام آئے، گیت نبوت گئی، یعقوب و یوسف آئے، گیت نبوت گئی، یحییٰ و زکریا آئے، گیت نبوت گئی، داؤد و سلیمان آئے، گیت نبوت گئی، ہود و لوط آئے، گیت نبوت گئی۔ اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یونس علیہ السلام آئے، گیت نبوت گئی، ایوب علیہ السلام آئے، گیت نبوت گئی، موسیٰ علیہ السلام آئے، گیت نبوت گئی، عیسیٰ علیہ السلام میں سوکت آسمانات زندہ نے قیامت تو پہلے آنگے، دجال نو قتل کرنگے، اور یاجوج ماجوج قوم دا بھی مقابلہ ہوئے گا۔ حضرات توجہ فرمایا جے توجہ، آج جڑا روزہ پاک تسی اس پورے مہینے اندر بالخصوص چوکاں دے اندر رستیاں دے اندر گلیاں تے جھنڈیاں تے بیجاں تے سینیاں تے ٹوپیاں تے دیکھیا ہے نا، آج جڑا روزہ پاک ہے، اے مینوں اے دسو ایمانداری نال اس روزہ پاک اندر کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دی قبر پاکے نال ہی صدیق اکبر دیے، نال ہی عمر دیے، سجے کھبے نہیں، نال صدیق اکبر، نال حضرت عمر رضی اللہ عنہما دیے، اور چوتھی قبر دی جگہ آجے خالی ہے جیتے عیسیٰ علیہ السلام جدو فوت ہونگے اتھے دفن ہونا ہے۔ حضرات اس واسطے اے بھی پیغام سن لو دھیان دے نال، لوگ ولادت مصطفیٰ علیہ السلام تے یہ جناب روزہ پاک محبت بناندے نے اور محبت دا اظہار کر دینے۔ میں اتنی ہی بات اپنے بھائیوں نو کہاں گا، او میرے ویرو، او میرے بھائیو، روزہ جڑا بنایا ہے یہ تے پیدائش دی علامت نہیں ہے، تے وفات دی علامت ہے۔ ایدے ویستے نبی پاک علیہ السلام دی قبر پاک ہے، ولادت واسطے تے چولہ بنانا چاہیے ہے، پنگوڑا بچہ پیدا ہوندہ ہے نا، نانکے مامے جڑے نے ادھروں بڑیاں چیزاں ملنے، چولہ بھی ملدہ ہے۔ پیدائش دی ولادت دی علامت پنگوڑا تے چولہ ہے، روزہ جڑا ہے وفات دی علامت ہے۔ حضرات میں انشاءاللہ چند منٹان دے اندر اور چند باتاں تو انہوں سمجھا کے انشاءاللہ جاواں گا۔ عظمت مصطفیٰ بھی دھیان نال سننی ہے، نال نال عقائد دی بھی اصلاح کر کے جانی ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جڑی میں بات بیان کر رہا سی، عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے نبی دی حیثیت نال نہیں بلکہ امتی دی حیثیت نال آنا ہے۔ اور میرے دوستوں جتنے بھی انبیاء آئے گیت نبوتہ گئیاں، میرے پیغمبر اس جہان تے آئے بھی، جہان تے رہ بھی، جہان تو گئے بھی، لیکن آپ دی نبوت اور رسالت دا پرچم قیامت دیاں کندہ تک لہراندہ رہے گا۔
کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر دی عظمت دے کیا کہنے، شان دے کیا کہنے۔ فارسی دا شاعر بولیا، بڑا مشہور شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، اچھی کہہ دیو۔ میرے ماموں جی پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ، پرانے بزرگ انہوں نے جاندے ہونگے، وہ کہندے ہوندے سن کہ سبحان اللہ مولوی دی ریس ہوندی، سبحان اللہ مولوی دی تے جزاک اللہ بریک ہوندی، جزاک اللہ بریک تے آخر لگ ہی جانی ہے، جی میں تسی بولنا رہے میں جلدی لگ جانی ہے، لیکن میں چاہنا تھوڑی ریس دے کے رکھو تاکہ میں بول دی، یقین جانو رات کھڑیاں پروگرام گلا بڑا خراب سی، لیکن ایتھے پھر بھی ساؤنڈ اچھا چل رہا ہے، یہ تہاڈی محبت اور ذوق ہوئے گا، اللہ دی رحمت ہوئے گی انشاءاللہ، پھر ٹھنڈے ہوں۔ جدو شان مصطفیٰ میرا مضمون ہے، جڑے میں جان دے انہوں پتہ ہے کہ جگ پانی دا بھی کول ہوندہ ہے، ایک دو بندے نعرے لانا لے ہوندے نے پھر وہ کام چلتا ہے، لیکن توجہ فرمایا جائے چلو کوئی گل نہیں، پہلا تجربہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ عظمت مصطفیٰ سنیے، میں جڑی بات بیان کر رہا سی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہماندارن تو تنہا داری، شاعر آندہ ہے اللہ نے جتنیاں خوبیاں سارے انبیاء نو عطا فرمائیاں سن، وہ ساریاں خوبیاں کلے آمینہ دے لال نو عطا فرما دیتیاں، اور اور مامو جی بڑا پیارا ترجمہ کر دے ہوندے سنے کہ وانگ خلیل سونا بتانو توڑ دا، وانگ خلیل سونا بتانو توڑ دا، جتھے 360 ہوتے ایک نہ چھوڑ دا، پن کے بتان دیاں بیڑیاں روڑ دا، دسی توحید لوکاں تائیں، یوسف دے وانگ سونا حسن سہاوندا، چن وی ویکھ جنوں پیا شرماوندا، نبی محمد تائیں ہاسا جاوندا، روشنی ہوندی دور تائیں، اور یوسف دے پائیاں جی میں وطنوں سی کڈیا، ایویں میرے آقا مکے نو چھڈیا، شہر مدینے جا چنڈا سی گڈیا، بادشاہ کیتا اللہ سائیں، اور جسم دے اتے آئیاں کئی بیماریاں، اوے جسم دے اتے آئیاں کئی بیماریاں، وانگ ایوب سونے صبروں سہاریاں، عیسیٰ دے وانگ پھوکا جنہاں نو ماریاں، رہیاں بیماریاں نہیں۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ سنیے، میرے پیغمبر فرماندے نے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، اور دنیا دے لوگوں میں قیامت والے دن آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا سردار ہواں گا، تے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میرے جھنڈے دے نیچے ہوں گے۔ ایسے حدیث دا اگلا حصہ دھیان نال سننا ہے، دھیان نال انشاءاللہ عقیدے دی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، دوسرے الفاظ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، او میرے صحابہ او دنیا والیوں سن لو، قیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی، میں باہر آواں گا۔
آج میرے پیغمبر روزہ پاک اندر آرام فرما رہے نے اور لوگوں دن پاک پتن اندر نہیں نے 38 SB اندر نہیں نے پاکستان اندر نہیں نے ہندوستان اندر نہیں نے آج میرے پیغمبر روزہ پاک اندر آرام فرما رہے نے دنیا تے دوبارہ آنا ہے میرے نبی نے کدوں جدوں قبر پھٹے گی قبر کدوں پھٹے گی جدوں قیامت آئے اے میرے صحابہ اور دنیا والوں سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی میں باہر آواں گا پتہ ہے چلیا نبی پاک موجود نے قبر پاک اندر ایتھے اوتھے موجود نہیں نے اور لوگوں ساڈی محبت بھی تے دیکھو میرے ویر میرے پیغمبر نو حاضر بھی کہندے نے ناظر بھی کہندے نے زندہ و موجود بھی کہندے نے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات نو ترجیح دیندے نے اسی حاضر بھی نہیں کہندے ناظر بھی نہیں کہندے زندہ موجود بھی نہیں کہندے لیکن پھر بھی نبی پاک دی بات تو علاوہ کسی دی بات نو من دے ہی نہیں نبی پاک دی بات دی مقابلے دے اندر ہے کسے بڑے دی بات نو نہیں من دے حضرات توجہ فرمایا جے اور لوگوں سنو تیان دے نال اسی جناب کسے ہور دے بزرگاں والوں بلا کے اپنے روپڑیاں وال دعوت نہیں دین دے لکھویاں تے غزنویاں وال دعوت نہیں دین دے اسی تے کہنے آئیں اے میرے دوستو توجہ فرمایا جے اور میں تے کال اللہ کال رسول منیا او میں تے کال اللہ کال رسول منیا شرک و بدعت والے بوتنوں میں ہتھی بنیا شر چھڑ کے تے حصہ لیا خیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ حضرات توجہ فرمایا جی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اور لوگوں میری اللہ نے زمین بنایا احسان جتایا آسمان بنایا احسان جتایا سورج چمکایا احسان جتایا چند ستاریاں بنایا احسان جتایا پہاڑاں ٹکایا احسان جتایا درختاں اگایا احسان جتایا سمندراں بہایا احسان جتایا ہواواں چلایا احسان جتایا قسم قسم دے پھل پھول سبزیاں بنائیاں احسان جتایا لیکن جدوں میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں جدوں بدر منیر دیاں واریاں آئیاں جدوں شیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے میں اپنے پیغمبر دی عظمت دے او قیمتی جملے تانوں سنانا چاہنا وا اگر ایک ایک جملے دی تشریح کراں بڑا ٹائم چاہیے کوئی لفظ سمجھ جان گے کوئی عربی دے مشکل ترین لفظ نے سمجھ نہیں آن گے جڑے سمجھ آ جان تے پھر بھی ٹھیک ہے نہ تے کم از کم نہیں پتا ہے کہ میرے پیغمبر دی ساڈے سونے دی شان ہی بیان ہو رہی کون میرے آقا علیہ السلام جدوں اس پیغمبر دیاں واریاں آئیاں جو پیر کاروان حیات بن کے آئے اچھی کہہ دیو جو سرور کائنات بن کے آئے جو گوہر درج آیات بن کے آئے جو پیکر تسبیح و طواف بن کے آئے جو واضح ترک عبادات بن کے آئے جو تفسیر و تشریح و آیات بن کے آئے جو جوہر آئینہ تجلیات بن کے آئے جو آئینہ رمز آیات بن کے آئے یار پتہ چلے کوئی 38 SB قصور الہباد تو ادنا جا طالب علم آئے پیر کاروان حیات بن کے آئے میرے پیغمبر روح روان یوم حساب بن کے آئے بدر الدجا بن کے آئے شمس الزحا بن کے آئے اور نور الہدا بن کے آئے خیر الورا بن کے آئے حبیب کبریا بن کے آئے والی بطحا بن کے آئے آمینہ کے نور عین بن کے آئے اور ٹھنڈے وابیوں کہہ دو سبحان اللہ
جد الحسن والحسین بن کے آئے، فاطمہ کے بابا بن کے آئے، حسنین کے نانا بن کے آئے، ماہ ارم مہر عجم بن کے آئے۔ کون؟ میرے آقا علیہ السلام۔ میرے سامنے الفاظات گردانہ نے لینا بنا لیا نے، ایک عزم بے مثال، رفعتوں میں کمال، پرتوں کا جمال، وہ خدا کے پیارے رسول، وہ مہکتے ہوئے پھول، وہ امت کے غم میں ملول، وہ غمگین دل کی تسکین، وہ صادق الامین۔ وہ ناشتہ گل، وہ شمع سبل، وہ ختم الرسل، وہ گل کا تبسم، وہ لطف و تکرم، وہ وجہ سعادت، وہ مہر دیانت، وہ جسم مزکی، وہ قلب مجلہ، ارض و سما میں آیا رحمت۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو، ارض و سما میں آیا ہے رحمت ہے، روز جزا میں سایہ رحمت ہے۔ اللہ اللہ شان محمد ہے، عظمت بے پایان محمد ہے، اوے ہم ہیں نغمہ خان محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے پیغمبر دی عظمت اور شان تو میں صدقے تے قربان جاواں، لیکن یہ بات یاد رکھے آج خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام حافظ عثمان فیصل صاحب تشریف لے آ چکے نے، بس تھوڑی دیر اور توجہ فرمایا جی حضرات، توجہ فرمایا جے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ دی کوئی اولاد نہیں تے اللہ بھی کسے دی اولاد نہیں ہے میرے دوستو، نہیں ہے۔ جبکہ میرے پیغمبر دی اولاد ہے، 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 3 بیٹے میرے پیغمبر دے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم۔ حضرات میرے پیغمبر دے 10 چچا، 6 پھپھیاں، 5 نواسے، 3 نواسیاں، 3 داماد۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 7 رضائی ماں دا دودھ پیتا ہے، پورا خاندان موجود ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نو نیند نہیں ہوندی، میرے پیغمبر سوندے لا تاخذو سینۃ ولا نوم، جبکہ میرے پیغمبر آرام بھی فرماندے نہیں۔ حضرات ایک الگ مستقل موضوع ہے، ایک ادھی بات اور سنو تے بات آگے چلاواں۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کون ہے؟ اللہ دی بیوی، قرآن مجید بیان کرتا اللہ دی بیوی نہیں، اللہ دی بیوی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر دیاں کنیاں بیویاں؟ امہات المومنین کنیاں نے؟ چوپ کر گئے جی؟ 4۔ اب ایک لو حالات نے 9، تھوڑا جا اور بدو، اندازہ لا لو یار، کمال نہیں ہو گیا ہے۔ 11 ہوں جے میں نہ پوچھ لیا تو پھاس جانا۔ یہ چیزیں یاد نبی پاک ساڑیاں ماواں دے نا، کسی نے اپنی ماں دا نا یاد نہ ہوئے، دادی تے آگے بڑے اڑ جاندے ہیں، دادے دا یاد کئیاں نوں بھول جاندا ہے، لیکن ماں دا کسی نے بھولدا تے ماواں دے بھی بھولنے چاہیے۔ کہو تے 1 منٹ وچ میں دسنا تے اگلی باری پوچھن والا تے بنا گا نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام ماریہ قبطیہ، حضرت جویریہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جویریہ تے ماریہ قبطیہ لونڈی سن، مختلف الفاظ نے، بہرحال 11 دے بجائے میں تقریباً 12 گنا چھڑے نے، لیکن تسی دھیان نال یاد رکھنے نے۔ حضرات توجہ فرمایا جی، توجہ، جڑی میں بات کر رہا، لم یلد ولم یولد،
اور میرے بھائیو اگلی گل بھی سنیا جے دھیان نال ہن میں گل نوں ہن چونکہ خطیب ساڈے بھائی تشریف لیا چکے نے ہن مینوں موڑنا پینا ہے سٹینڈنگ پیچھے نوں لیانا پینا اس واسطے دھیان کرے اجے جدوں میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اینی مشہور آیت ہے میرا خیال ہے سانوں تو یاد ہے گی کہ تانوں بھی یاد ہوگی لیکن ایک نقطہ میں ضرور وچوں بیان کراں گا اور نقطہ ہی تانوں سمجھ اندر آ گیا تو گل سیدھی ساری لین سیدھی ہو جائے گی وہ کیڑا نقطہ ہے اس کائنات اندر ہور بھی بڑیاں مخلوقاں نے ہور بھی کہ خالی انسان ہی ہور بھی ہے نا انہاں چوں ایک مخلوق ہے جن انساناں تو پہلے دن کی نے جن جان دے ہو جن جن ویکھے نے نہیں نا جن دا معنی ہی ہے کہ جڑا نظر نہ آوے عربی چے جن انہوں کہندے نے جڑا دسے نہ تے دس پوے تے پھر بندہ دسدا یہ بڑی تعداد اندر جنہ دی مخلوق جن دا مطلب جڑا دسے نہ انہاں جنہاں نو اللہ نے اگ نال بنایا ہے اور انہاں دے وڈے دا نام عزازیل ہے دوسری بڑی مخلوق ہے فرشتیاں دی انہاں نو اللہ نے نور نال بنایا ہے انہاں دے بڑے دا نام جبرائیل علیہ السلام ہے توجہ میری طرف تیسری بڑی مخلوق ہے انسانہ دی انسانہ نو اللہ نے مٹی نال بنایا ہے انسانہ دے باپ دا نام آدم علیہ السلام ہے پھر دھیان کرے آجے اب بڑا نقطہ جے دھیان کرے آجے جن الگ مخلوق آگ دے بنے ٹھیک ہو گیا فرشتے الگ مخلوق نور دے بنے انسان الگ مخلوق مٹی دے بنے انسانہ دا باپ آدم جنہ دا وڈا عزازیل تے فرشتیاں دا جبرائیل علیہ السلام ہن اسی دیکھنا نبی پاک کیڑے پاسوں ہے جنہ پاسوں نہیں فرشتیاں پاسوں انسانہ پاسوں من انفسہم اے قرآن کہہ رہے انہوں دے وچوں آئے من انفسہم جی اجے تسلی نہیں ہوئی تے ایک اور گل سنا کے ایمان تازہ ہو جائے میرے آقا دا نام ہے محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے باپ دا نام عبداللہ عبداللہ دے باپ دا نام عبد المطلب دے باپ دا نام ہاشم دے باپ دا نام عبد مناف دے باپ دا نام قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن تانج بن جاہم بن ناس بن ماخی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اروا بن ایزی بن دیسان بن ایسر بن قناد بن احام بن مخصر بن ناس بن زارہ بن سمی بن مزہ بن اوزی بن رام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناہور بن سارو بن راو بن فالق بن عابر بن شالق بن الفقصد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متشولق بن اخنو بن یرد بن محلائیل بن کنان بن انوشہ بن شیش بن آدم علیہ السلام ہون کوئی شک رہ گیا ہے من انفسہم کدے اس لفظ تے تفصیلی گل صرف بشریت تے بات کیتی جائے پھر انشاءاللہ موضوع بیان کرانگے اور میرے دوستو اگلی گل سنے آجے پھر جننے بھی دن نے نا ہر دن اگر دیکھا جائے کسی نہ کسی ہر دن کسی نہ کسی وڈی شخصیت دا فوت ہویا یا پیدا ہویا تجربہ کر لو کوئی دن بچنا ہی نہیں تے کسی دے پیدا ہون دی وجہ تو یا وفات دی وجہ تو کسی دن نو عظمت مل دی نہیں اگر ملنی ہوں دی سب تو اچھے میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جڑے سوموار نو پیدا ہوئے نے سارے پکی گل ہے دن پکا ہے دن طریقہ مختلف ہے پر تفصیل سے نہیں جان دے ہون جے نبی پاک دی ولادت دی وجہ تو کسے دن نو فضیلت مل دی پھر دینان دا سردار جمعہ نہیں سی ہونا چاہیے دا سوموار نو ہونا چاہیے انجی ہے نا لیکن اللہ دی ہاں معاملہ نہیں انسان اپنے کول جی میں مرضی بنائی جان میرے پیغمبر ربیع الاول سے پیدا ہوئے نے پر مہینیاں جو افضل رمضان ہے
مہینیاں جو افضل رمضان ہے، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن جتوں تک میرے پیغمبر دی عظمت دا تعلق ہے، مقام دا تعلق ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک، اے پیارے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی شان کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے دستور کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے منشور کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی ذات کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی بات کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی صفات کو اونچا کر دیا ہے، بلکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ہی اونچا نہیں کیا، اور جس کی نسبت مدینے والے آقا کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ اور ساڑھے جیسے تے ہزاراں رول دے پھر دے نے، آج ہر پاسے لوگاں دا پیار محبت ہے، صرف اس واسطے کہ نبی پاک دی شان بیان کردہ ہے۔ اوہ ماں شیمہ تے حلیمہ نو کون جاندہ سی؟ دائیاں تے ہورویں آئیاں سن، انہاں دے نا تے مینوں بھی نہیں آندے، تو انہوں کتھوں ہونے جی ہے نا۔ میں اپنی ویسے پیار نال بات کیتی ہے، کسی نو آ بھی سکتے نے، پر دو ہی ماواں تیاں دے نام اچھے ہوئے نے، ماں شیمہ تے ماں حلیمہ دے۔ اور پوری دنیا دا کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی واعظ پیغمبر علیہ السلام دا بچپن بیان کرے، ماں شیمہ تے حلیمہ دا تذکرہ نہ کرے، میرے پیغمبر دا پورا بچپن بیان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے فاضل بھائی مولانا اعجاز دان صاحب دا بھی حکم ہے وہ بات سنا کے اپنی بات نو پوری کراں۔ اس تو پہلے میں مختلف زبانہ جو شعر سنا رہا سی، تے فارسی بھی سن لئی، عربی بھی سن لئی، اردو بھی ہو گئی، تے پنجابی بھی رہ گئی، میواتی سنا دیا۔ پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی لفظ نہ بھی سمجھ آئے، کم از کم انہاں دے بتائے ساڑھے پیغمبر دی شان۔ پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیا، اللہ کے پیے سنبی اللہ کو حکم لائے، سب ظلم ختم ہوگا جب میرو نبی آیا، اللہ کے پیے سنبی قانون ایسو لایا۔ اور دوسرا شعر بولیا، اے میٹھو میٹھو پیارو پیارو نبی ہمارو اے، نبی ہمارو اے، او آنکھن کو تارو اے۔ سمجھ آ رہی؟ ساڑھی بولی ہے میواتی، اندھے جی کہندے جی آ رہی ہوئے تو کہندے ہمبے، ان کی کہندے نے ہمبے، لیکن ادھر میرے خیال ہے ساڑھی برادری بہت کاٹے یا نہیں ہے گی۔ بہرحال توجہ فرمایا جے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جڑی میں بات بیان کرنی چاہنا تو آلے سامنے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد، میٹھا میٹھا مدینہ ہے نا، میٹھے میٹھے مدنی بھائی، اور میٹھے میٹھے مدینے والی سرکار دا فرمان بھی تے منو نا۔ میرے پیغمبر دی شان بھی آلہ، فرمان بھی آلہ، اور شان مننے فرمان بھی من۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پکی قبر نہیں بنانی، اسی نہیں بنائی۔ ساڑھے بزرگ بڑے بڑے لیٹے نے آرام فرما رہے نے قبرستانہ دے اندر ہے۔ جاؤ لکھوی خاندان حضرت یزدانی شہید دی قبر میں دیکھی، شاہ عبدالغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، حضرت حسین شیخو پوری، حضرت عبداللہ شیخو پوری، حضرت حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی۔ اگر میں نام گنانے شروع کر دیا بڑا ٹائم چاہیے ہے، کیا ساڑھے کو لیٹان دے پیسے نہیں، اور رب جلال دی قسم بڑے پیسے نے، ایک کوئی چیز رکاوٹے میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے، روکیا ہے۔ ایک حدیث انہوں مل جائے صحیح کہ پکی قبر پرانی جائز ہے، انشاءاللہ اسی صبح ہی اپنے بزرگان دیاں قبرہ پکیاں بنا دیاں گے۔ میں تے مدینے گیا، مکے گیا، اللہ نے 3 دفعہ حاضری نصیب کی تھی، 3 مرتبہ مختلف ٹائمہ چے میں بکی قبرستان بھی دیکھے ہے، میں معلمہ واجتے ماں خطیجہ آرام فرما رہی نے، جتے عبداللہ بن عمر مدینے دی اندر جتے 10,000 صحابہ دیاں قبرانے، امام حسن، سیدہ امی عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور دیگر صحاب رسول دفن نے، انہاں ساریاں دیاں قبران کچیاں۔
اور میرے دوستوں تے لکھے ہے بڑے بڑے بورڈ نے موبائل سے میرے کو تصویریں موجود نے انہاں کو نظروں نیازاں منگنیاں حرام نے انہاں نو پکارنا حرام ہے سجدہ کرنا حرام ہے میرے دوستو بزرگوں بھائیو یہ تے پیغام اسی دینا چاہنے ہیں نبی دی بات نو بھی منیا جائے دیوے بالنے میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے وگرنہ اسی چراغاں کر کے دکھائیے پتہ چل جائے حضرات بات نو اختتام دی طرف لینا چاہنا ہاں میرا ایمان ہے وے 24 گھنٹیاں چے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جدو میرے پیغمبر دی شان اور سیرت دا اور عظمت اور رسالت دا اعلان نہ ہو رہا ہو یہ آخری بات انشاءاللہ ہوئے گی میری کیونکہ میرے بھائی دا آرڈر ہے ایمان تازہ ہو جائے اور مغالطے بھی دور ہو جائیں نبی پاک دیے شان بیان نہیں کر دے حضرات پوری دنیا میں انڈونیشیا اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا ملک ہے اور پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان کا ٹائم انڈونیشیا میں ہوتا ہے انڈونیشیا کے مشرقی جزیروں سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اذانوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے 1.5 گھنٹے کے بعد جگارتا پہنچتا ہے جگارتا کے بعد سماٹرا کی باری آتی ہے ابھی اس کے دیہاتوں اور قصبوں میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ ملیشیا کی مساجد سے فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں ملیشیا کے بعد برما کی باری آتی ہے برما سے اذان فجر کا سلسلہ چلتے چلتے 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے بنگلہ دیش میں ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی ٹائم ہے سیالکوٹ سے کوئٹہ کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے اس دوران پاکستان میں فجر کی اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں ابھی پاکستان میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ افغانستان اور مسقط میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں مسقط سے بغداد 1 گھنٹے کا فرق ہے اس دوران فجر کی اذانیں سعودی عرب یمن عرب امارات کویت اور عراق میں ہوتی رہتی ہیں بغداد سے اسکندریہ پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے اس دوران فجر کی اذانیں مصر شام سوڈان اور صومالیہ میں ہوتی رہتی ہیں اسکندریہ اور استنبول کی طرف واقع ہیں مشرقی ترکی سے لے کے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے اور لوگوں صرف ترکی میں 1.5 گھنٹے تک فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں اسکندریہ سے طرابلس تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے اس دوران فجر کی اذانیں شمالی افریقہ لیبیا اور تیونس میں ہوتی رہتی ہیں حضرات چلتے چلتے یہ اذان فجر 9.5 گھنٹے کے بعد مغرب کی انتہاؤں پہ پہنچتی ہے اور ابھی مغرب کی انتہاؤں پہ فجر کی اذانوں کا وقت نہیں ہوتا کہ انڈونیشیا جہاں سے فجر کی اذانیں شروع ہوئی تھی اور پیچھے سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ جب ظہر کی اذانیں کہیں پہ عصر کی اذانیں کہیں پہ مغرب کی اذانیں کہیں پہ عشاء کی اذانیں اور کہیں پہ تہجد کی اذانیں میں اپنے محبوب نبی کی عظمت کے حوالے سے نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اور اذان نہ ہو رہی ہو اور اذان وہ کلمہ ہے آپ جانتے ہیں جہاں پہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا ہے اور جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ لگائے گا اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی اور جس تکبیر میں اللہ کا نام لیا جائے محبوب کا نام نہ لیا جائے وہ تکبیر مکمل نہیں ہے اور جس نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے محبوب پہ درود نہ پڑھا جائے ہمارے نزدیک وہ نماز بھی مکمل نہیں ہے اور حضرات توجہ فرمائیں توجہ عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تمہیں غلط فہمیاں ہیں یہ نبی کی شان بیان نہیں کرتے رب کعبہ کی قسم ہے عظمت مصطفیٰ تو ہماری متاع حیات ہے عظمت مصطفیٰ ہمارا اصل اصول ہے عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے عظمت مصطفیٰ ہماری کانفرنس کا عروج ہے عظمت مصطفیٰ ہماری عزت کا سبب ہے عظمت مصطفیٰ ہماری بلند
بلندی کا سبب ہے۔ عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے، متاع زندگی ہے، مرکز ہے، محور ہے، مسلمان کے ایک ایک بچے کا ایمان ہے۔ اور 38 ایس پی کے دوستو، عظمت مصطفیٰ ہے کیا؟ صرف 2 منٹ انشاءاللہ لوں گا۔ میرے پیغمبر کا صبر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیغمبر کا صبر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا شکر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے۔ میرے آقا کا معراج پہ جانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، جبریل کا آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، قرآن کا اترنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مکہ کا مکہ مکرمہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مدینہ کا مدینہ منورہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مکہ کا فتح ہونا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، انبیاء کی امامت کرانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ختم نبوت کا تاج پہننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، اور جنت کا دروازہ کھلانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، لوگوں عظمت مصطفیٰ سنیے۔ ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ اور یارہ نالی بارہ ہوندیاں نے نا، یار انو عزت ملے تو یار خوش ہوندے نے۔ ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عمر کا فاروق بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عثمان کا حیادار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، علی کا حیدر کرار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ابو ہریرہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرات عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، امیر حمزہ کا سید الشہداء بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، امیر معاویہ کا کاتب وحی بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت حنظلہ کا غسیل الملائکہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت حذیفہ کا نبی کا رازدان بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، اور سلمان کا فارس سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، صہیب کا روم سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ابو ذر کا غفار سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، طفیل کا دوس قبیلے سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، اور بلال حبشی کا تپتے ہوئے انگاروں پہ آہد آہد کی صدا لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔